بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 14ویں سپارے میں سورۃ النحل اور سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر کے آغاز میں اللہ تبارک تعالی نے کافروں کی ان آرزوؤں اور تمناؤں کو ذکر فرمایا کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور مسلمانوں کے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے اور کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ایمان والے جن کے دلوں میں ذرہ اور رتی برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بالآخر سزا جہنم سے دلوا کر پھر ایمان کی وجہ سے انہیں نجات ملے گی اور جنت میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کو مقفل کر دیا جائے گا، اس پر تالے لگا دیے جائیں گے، اور یہ اعلان ہو جائے گا کہ اب آج کے بعد جہنم سے کوئی نہیں نکالا جائے گا، اس لیے کہ جس کے دل میں بھی ایمان تھا وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اب مسلمان جہنم سے نکل آئے اور جنت میں آگے، اور موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر مینڈے کی شکل میں ہوگی، اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت کافر تمنائیں کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ایک بار دنیا میں کلمہ ہی پڑھ لیتے، چلو نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہ رکھے اور دیگر اعمال نہ کیے، کلمہ ہی پڑھ لیتے، آج ہماری بھی خلاصی ہو جاتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی اگر آپ کی بات نہیں سنتے، ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں پئیں، دنیا کے مزے اڑا لیں، اور دنیا کی امیدیں لمبی لمبی ان کو غافل کر رہی ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب جب جہنم کو دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق کو ذکر فرمایا کہ یہ ہم نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور اس سے قبل ایک اور نعمت اللہ نے ذکر فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت بھی ہمارے ذمے اور اتارنا بھی ہمارے ذمے ہے، اور حفاظت کی یہی صورت ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے سینوں میں قرآن مجید اللہ پاک نے محفوظ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کو اور ساتھ ساتھ ازلی اور ہمیشہ والا انسان کا جو دشمن شیطان ہے اس کے اغوا کو اور اس کا جو انسان کو گمراہ کرنے کے حربے اور طریقے ہیں ان کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اس نے قسم کھا کے یہ کہا، بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ جس انسان کی وجہ سے، آدم اور اس کی ذریت کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اس انسان کو میں گمراہ کروں گا اور اس کے گناہوں کو اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر جانب سے اس کے گناہوں کو میں مزین کر کے دکھاؤں گا اور اس کو گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے خاص مقرب بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، فرمایا شیطان کا داؤ ان لوگوں پر چلے گا، ان لوگوں پر جو شیطان سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، شیطان کا مکر و فریب ان پر نہیں چل سکتا، شیطان کا داؤ ان پر نہیں چل سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کو ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ جہنم کو بھی، اور ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بخشنے والا مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی رحمت کو بھی جمع فرمایا اور اپنے عذاب کو بھی جمع فرمایا کہ اللہ مہربان ہے، اس کی مہربانی سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، مایوس نہ ہو جانا کہ تمہاری بخشش نہیں ہو پائے گی، نہیں، وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے۔
اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ان کا قصہ، اور پھر اسی طرح سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا قصہ ذکر کرتے ہوئے پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہت عظیم انعام اللہ کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ انعام ہم سب کو ملا ہوا ہے، وہ کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو بڑا قرآن دیا، عظمت والا قرآن۔ عظمت والے قرآن سے بھی مفسرین نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ ہی مراد ہے، اس لیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا، اور سبع من المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ اور اسی طرح سے آسمانی کتابوں میں یہ سورۃ الفاتحہ کا مضمون نہیں اتارا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جب اتاری گئی ہے تو اس وقت شیطان ایسا چیخا، ایسا چلایا کہ کبھی بھی ایسا نہیں چیخا، ایسا نہیں چلایا جیسا سورۃ الفاتحہ کے نزول پر یہ چیخا اور چلایا۔ تو بہت عظیم الشان وہ سورت ہے جس کی تشریح اور تفصیل پہلے دن ہم نے عرض کی تھی، اور چونکہ ہر نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کا حکم ہے، تو کم از کم اس کے مفہوم کو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ روزانہ میں اللہ پاک سے جو ہم کلام ہوتا ہوں، یہ کیا اللہ سے میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کب کہتا ہے اللہ پاک؟ جب بندہ توجہ اور دھیان سے نماز پڑھتا ہے اور اطمینان سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کو بیان کیا ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے لیے اور میرے بندے کے درمیان کا راز ہے، اور جو میرا بندہ مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ پڑھتا ہے تو پھر ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کے لیے، یہ سارا میرے بندے کے لیے، اور جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ کاش کہ یہ اللہ پاک کا کلام سمجھ میں آ جائے، پھر نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا۔ پھر کیا نمازیں تھی صحابہ کی، سبحان اللہ، کیا نمازیں تھیں ان لوگوں کی کہ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، ساری رات گزر گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں کھڑے ہوئے، اور شادی کا پہلا دن ہے، نماز میں بیوی سے کہتے ہیں اچھا میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں، تم بیٹھو۔ پڑھتے رہے، پڑھتے گئے، ساری رات کر دی، صبح کو سلام پھیرا، ہوش ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں آیا کہ میں کہیں اور ہوں، کہاں ہوں، بس اللہ پاک کے کلام میں ایسے گمسم ہوئے۔ یہ نمازیں تھیں ان لوگوں کی۔ صحابی ہیں، تیر لگ رہے ہیں، تیر پر تیر کھا رہے ہیں، لیکن کہتے نہیں نماز نہیں توڑنی، نماز نہیں توڑنی۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز تراویح 5 منٹ تاخیر ہو جائے، تھوڑا سا قرآن اچھا پڑھ لیا جائے، آج ڈھونڈتے ہیں لوگ وہاں جہاں سب سے مختصر تراویح ہوتی ہے، وہاں تلاش کرو جہاں جلدی ختم ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں لوگ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ بھائی 1 گھنٹہ 10، اللہ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں، 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ میرے پیاروں، میرے دوستوں، بزرگوں، کہاں ہم چلے گئے؟ شادی میں کتنے گھنٹے لگائے؟ 2 گھنٹے، بڑی جلدی آ گئے بھائی، بڑا جلدی پروگرام ہو گیا ماشاءاللہ، گئے اور بس آ گئے، 2 گھنٹے بہت جلدی ہو گیا۔ اور جہاں قرآن کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، 1.25 گھنٹہ، شیطان اور کھینچ کے دکھاتا ہے، 1.25 گھنٹہ بہت لمبا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہی کام آنے والے ہیں، یہی کچھ کام آنے والا ہے، آخرت کا ذخیرہ تو یہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ آتے ہیں اور آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، تو بس خیال آیا کہ چلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ لوں۔ نفل نماز تھی، آپ علیہ السلام سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، سورۃ البقرہ ختم ہونے لگی تو بس خیال تھا شاید رکوع ہو جائے،
نہیں جی، اس کے بعد تو سورہ آل عمران شروع فرما دی. سورہ آل عمران اختتام کو پہنچنے لگی تو خیال آیا کہ شاید اب رکوع ہو، نہیں، اس کے بعد سورۃ النساء شروع کر دی. سورۃ النساء ختم کر کے پھر جا کر رکوع فرمایا. سورۃ النساء کہاں ختم ہوتی ہے؟ 6 سپارے میں جا کر، ایک رکعت اس طرح سے. کیا وہ لوگ تھے، کیسا وہ ذوق تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہوتے ہیں اور ایک رکعت میں پورا ہی قرآن پڑھ دیتے ہیں، پورا قرآن ایک رکعت کے اندر مکمل کر لیتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، آج بد نصیبی ہے، ہم بہت دور چلے گئے، نہ تو ہمیں اتنا قرآن یاد ہے. عام لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. جس کے دل میں جتنا قرآن ہے اتنا اللہ کا نور بھرا ہوا ہے، اتنا اللہ کا نور بھرا ہوا ہے. اور جس کے دل میں جتنا نہیں ہے اس کا دل ویران ہے. وہ یاد کرو، تھوڑی سی ہمت کرو، رمضان کا موقع ہے، یاد کرو. سورہ ملک یاد ہو، سورہ واقعہ یاد ہو، سورہ یاسین یاد ہو، یہ صورتیں یاد ہونی چاہیے. آخری سپارہ یاد ہو، کچھ نہ کچھ ہمت کرو. اور روزانہ اگر آپ ایک ایک آیت یاد کرنے کا اہتمام فرماؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا ہے، اس کو جو یاد کرے گا بہت جلدی یاد ہوتا ہے، جلدی یاد ہوتا ہے. یہ معجزہ ہے. کوئی دنیا کی ایسی کتاب یاد نہیں ہوتی جیسا قرآن جلدی یاد ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش فرماؤ. بات یہ چل رہی تھی کہ سورۃ الفاتحہ اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نعمت عظیم عطا فرمائی کہ نہ گزشتہ کسی کتاب میں، نہ تورات میں، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کسی اور صحیفے میں یہ پیارا اور یہ بہترین کلام اور مضمون تھا جو سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک نے مضمون نازل فرمائے ہیں. تو اس لیے اس کے مفہوم کو، معنی کو سمجھو. ان لوگوں کے پاس، صحابہ کے پاس علم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 80 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا. 80 اونٹوں پر بوجھ لا دو، اتنی کتابیں اتنے پیپر میں لکھ دوں گا. مشکل سے ترجمہ بھی آج کسی کو نہیں آتا، الا قلیل. جس کو ترجمہ یاد ہو سعادت مندی ہے اس کی بھی. تو یاد کرنے کی کوشش کریں، ہمت کریں. دنیاوی معاملات میں، دنیاوی علوم میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ترقی ہو گئی ہے اور جناب اعلیٰ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی ہیں. دین کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کرو. روزانہ اگر ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ دین سیکھنے کو دوں گا تو کتنی اچھی بات ہے. لیکن جو کہ مسجدوں میں ہم آتے ہیں بس صرف نماز کی حد تک، باقی جو ہے وہ امام مسجد کے پاس بیٹھنا یا دین کی بات سیکھنا، اس کی ہمت اور توفیق نہیں ہوتی. الا قلیل. کچھ مستثنا ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک ہمت اور توفیق دیتا ہے. تو اس لیے سیکھنے کی کوشش کرو. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اس کے بعد سورۃ النحل ہے اور سورۃ النحل کا مضمون ہی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں. اب دیکھو آغاز بھی آیا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. آ گیا اللہ کا عذاب، جلدی نہ کرو. آ گیا اللہ کا عذاب، سمجھو کہ آ گیا. یہ امر اللہ سے مراد قیامت ہے. سمجھ لو کہ قیامت آ گئی. 1400 سال پہلے کہا گیا کہ آ گئی، سمجھ لو قیامت، تم جلدی نہ کرو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء. پہلا انعام اس اللہ کا یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہیں وحی کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے آسمانی علوم تمہیں عطا کیے ہیں. نبی اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے اور اس نبی کے ذریعے سے تمہیں وہ معلومات آخرت کے متعلق ہوئی ہیں جو بغیر نبوت کے، بغیر وحی کے تمہیں نہیں ہو سکتی تھی. دوسری نعمت اللہ پاک کی، اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. تیسری نعمت خلق الانسان من نطفہ. تمہارا اپنا وجود، عدم سے وجود میں اللہ نے تمہیں لایا. یہ کتنی بڑی تمہاری نعمت ہے. اللہ پاک نے عدم سے وجود میں لایا، تمہیں انعام اور اکرام کرنے کے لیے اللہ نے اس طرح سے عدم سے وجود میں لایا. پھر اگلی نعمت والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. تمہارے چوپائے، یہ تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے. ان چوپایوں میں سے بعض کا گوشت تم استعمال کرتے ہو، بعض تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، بعض کی کھالیں اور بال تم استعمال کرتے ہو، اور بے شمار اس میں تمہارے لیے فوائد ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور تمہارے لیے ان اونٹوں میں اور جانوروں میں کیا ہی خوبصورتی ہوتی ہے. ان اونٹوں میں، جانوروں میں تمہارے لیے کیا خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب شام کو تم چرا کر ان کو واپس لے کے آتے ہو اور جب صبح تم ان کو باڑوں سے نکالتے ہو، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے.
یہ منظر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم تو جانور رکھے نہیں ہیں، پالے نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو جو جانوروں کے مالک ہوتے ہیں اور جن کے پاس سینکڑوں کے حساب سے جانور ہوتے ہیں۔ جب جانور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے لگتے ہیں، وہ مالک کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ منظر کشی کی کہ عربوں کو، کیونکہ وہاں اونٹوں کا اور بکریوں اور بھیڑوں کا نظام تھا، تو آج کل اس کے بدلے میں جو دیگر سواریاں ہیں وہ سواریوں کے جانور تھے سارے۔ سواریوں کے طور پر جو جانور استعمال ہوتے تھے، گھوڑے، اونٹیں، خچریں۔ آگے ارشاد فرمایا والخیل والبغال، کہ خیل، گھوڑے، بغال، خچریں، حمیر، گدھے، لترکبوها وزینہ، یہ سب تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور زینت کے اور خوبصورتی کے اسباب ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری سواری کے لیے اللہ پاک ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا رہے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ قیامت تک ساری آنے والی سواریاں اس ایک جملے میں اللہ نے ذکر کر دی، چاہے وہ موٹر کار ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہے، چاہے وہ سمندری جہاز ہے، دنیا کی ہر سواری، اس کے بعد آنے والی ساری سواریاں اس میں اللہ نے شامل کر دی۔ کہا یہ جو تم میں جس شخص کے پاس سواری ہو جاتی ہے، اچھی اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اس کے لیے کتنا اچھا منظر ہوتا ہے، جو وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اسے کتنی اچھی لگتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی نعمت، انزل من السماء ماء، تمہارے لیے جو رزق کے بندوبست اللہ نے فرمائے ہیں، آسمانوں سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے نباتات اگائے، اور پھر نباتات، کھیتیاں تمہارے لیے، اور زیتون اور نخیل، کھجوریں تم روزانہ استعمال کرتے ہو، انگور، قسم قسم کے پھل، اور اسی طرح سے دن اور رات اور سورج اور چاند اور ستارے۔ وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه، اور زمین میں قسم قسم کے پھل اور سبزے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندر کتنی بڑی تمہارے لیے نعمت ہے، وہاں سے پانی اللہ پاک ہواؤں کے ذریعے سے اٹھاتا ہے، بادل بنتا ہے اور وہ تمہارے اوپر برستا ہے۔ پھر سمندروں کے اندر سے تم کیا قسم کے تم موتیاں نکالتے ہو، اور تم مچھلیوں کا گوشت استعمال کرتے ہو، اور تمہاری کشتیاں اور جہاز سمندروں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک۔ یہ دیکھتے نہیں ہو یہ اللہ کی قدرت ساری؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، اور تم دیکھتے نہیں ہو اللہ پاک نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گھاڑ دیا۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین تو کانپ رہی تھی، تھرتھرا رہی تھی، یہ تو پانی پر تھی۔ ان سب کو ذکر أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، کیا جس نے یہ ساری چیزیں نہیں بنائی اس کو تم اللہ کے برابر کرتے ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ پاک کی تم ساری نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو تم نہیں شمار کر سکتے۔ پھر بھی اگر تم نے ناشکری کی تو سنو، ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آ جاؤ اس کے در پر، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کون ہے وہ؟ الہکم الہ واحد، ایک ہی رب ہے، ایک ہی ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، جو لوگ آخرت، حساب اور جزا اور سزا پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں تکبر ہے، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور اس دنیا میں عذاب کے نمونے دیکھو، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ اللہ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے، دینداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو منصوبے کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک اگر آسمان سے عذاب لے آئے، یا اللہ پاک زمین سے عذاب لے آئے، یا اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اور کوئی عذاب کی شکل پیدا کر دے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے تو اس موقع پر یہ کہیں گے کہ معذرت کریں گے، لیکن اب ان کی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ اب کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تم نے دین سے اعراض کیا اور تکبر کیا، اور تکبر کرنے والوں کا تو پھر یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کی آ کے ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اور شرک سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بعضوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہوا، اور جو تکبر کرنے والے سے تھے ان کے لیے پھر گمراہی کے فیصلے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بار تنبیہ فرمائی، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض،
اس بات سے تم کیوں نہیں ڈرتے ہو کہ اگر اللہ پاک تمہیں زمین میں دھنسا دے، اور یاتیہم العذاب، یہ عذاب وہاں سے لے کے آئے جہاں سے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شے تسبیح کرنے والی ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی ہیں سب کچھ اللہ کے لیے جھک رہا ہے۔ ملائکہ بھی اللہ کے سامنے جھکے ہیں، حیوانات بھی اللہ کے سامنے جھکے ہیں، درخت بھی اللہ کے سامنے جھکے ہیں۔ اے انسانوں تم بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہاری سواری، تمہارا گھر، یہ سب تمہاری نعمتیں اللہ پاک کی جانب سے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، عجیب بات کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی یہ غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے دیا، فلاں دربار پہ گیا اس لیے بیٹا مل گیا، فلاں جگہ پر گیا اس لیے میری حاجت پوری ہو گئی۔ کہاں یہ کیسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ اگر اللہ پاک ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنا چاہے تو زمین پر ایک جانور بھی نہ بچے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ پاک نے ہر ایک کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور انعام ذکر فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ روزانہ ہر کوئی اس نعمت کو دیکھتا ہے۔ کہا دیکھتے نہیں ہو؟ تمہارے چوپائے اور جانور، ان میں تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، یہ بھینس، گائے، بکری، جن جانوروں کا تم دودھ استعمال کرتے ہو کہاں سے آتا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، کہ اس کے خون اور گوبر کے درمیان سے ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے لبنا خالصا، پاکیزہ صاف ستھرا دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ملاوٹیں تو دنیا میں آ کے ہوتی ہیں، باہر آ کے ملاوٹیں ہوتی ہیں، وہاں سے کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ دیکھو گھاس کھانے والا جانور ہے، بھینس گھاس کھا رہی ہے، بھوسا کھا رہی ہے، کبھی کوئی بھوسے کا ذرہ دودھ میں نہیں آیا، کبھی کوئی گوبر کا ذرہ دودھ میں نہیں آیا، کبھی کوئی خون کا ذرہ دودھ میں نہیں مل گیا۔ کیسا اللہ پاک کا نظام ہے، اندر دودھ سارا فلٹر ہو کے اللہ پاک اسے باہر نکالتا ہے انسان کے لیے۔ کہا اس میں سوچتے نہیں ہو؟ روزانہ دودھ تو استعمال کرتے ہو، اللہ کی اس قدرت کو سوچا کرو۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اور یہ کھجوریں ہیں جو تم روزانہ استعمال کرتے ہو، اور انگور اور میوے، یہ جب سامنے آئیں تو سوچا کرو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ اللہ نے نعمتیں دی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر عقل ہی نہ استعمال کرے تو پھر کیا نشانی ہوگی؟ اور ایک اور بڑی نشانی آپ کو بتائیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہو؟ ایک شہد کی مکھی، کیا اس کا انتظام، حسن نظام ہے۔ سب سے زیادہ انسانوں کے انتظام کے اعتبار سے انسانوں کے قریب جو جانور ہے وہ شہد کی مکھی۔ جس طرح سے انسانوں کا انتظام ہے اسی طرح سے ان کا انتظام ہے۔ ایک ان کا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ ان کا ہوتا ہے، اور اس کی باقی ساری اس کی رعایا ہوتی ہے، اور جہاں وہ ان کی ملکہ ان کو حکم دیتی ہے وہ وہاں ہی جا کے بیٹھتی ہیں، اور وہاں ہی وہ چھتے بناتی ہیں، اور وہاں ہی وہ شہد پھر نکالتی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ اللہ پاک کا اسے حکم ہوتا ہے، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، قسم قسم کے وہ پھلوں سے وہ رس چوستی ہے، چوس کے وہ شہد پیدا کرتی ہے، شہد بناتی ہے۔ تو یہ اوپر بلند ہوتی ہے، اور پھر ایک ان کی مستقل جماعت ہوتی ہے جو پھول تلاش کرتی ہے، اور جب وہ پھول ان کو مل جاتے ہیں تو پھر وہ سب کو بلا کے لے جاتی ہیں کہ یہاں آؤ، یہاں سے ہمیں رس میسر ہوگا۔ پھر چھتے پر ایک مستقل جماعت ان کی اس کام کے لیے انتظام پر معمور ہوتی ہے کہ ہر آنے والے کا رس جو عرق لے کے آیا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، کسی زہریلے پودے پر تو نہیں بیٹھ کے آئی ہے، اور اگر زہریلے پودے سے اٹھا کے لاتی ہے، رس چوس کے لاتی ہے تو اس کی سزا ان کے یہاں سزائے موت ہے، فوری اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے۔ اور پھر ایک ان کی جماعت ہوتی ہے جو انڈوں کی نگہداشت کر رہی ہوتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جو بچوں کی نگہداشت کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا ان کا انتظام ہوتا ہے جس طرح سے انسان کا انتظام ہے۔ اور جو چھتا بناتی ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے انجینئر بھی حیران ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کر، ہر اس کا سوراخ وہ مسدس 6 کناریوں والا ہوتا ہے، 6 کناروں والا، کوئی کسی سے بڑا نہیں، سارے برابر کے ہوتے، سارے برابر کے، کوئی پیمائش کی ان کے پاس کوئی حساب نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، وہ اس کام پر مامور ہے۔
اس کا کام ہے یہی. فرمایا ثم، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. دیکھتے نہیں ہو اس کے پیٹ سے کیا خوبصورت شہد نکلتا ہے اور اس میں بہت ساری بیماریوں کے لیے تمہارے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. غور و فکر کرو گے تو تمہارے لیے نشانی ہے. غور و فکر کرو، جب شہد سامنے آئے تو سوچو یہ اللہ کی نشانی ہے. اور پھر اللہ پاک کی ایک اور قدرت دیکھتے نہیں ہو، اللہ پاک جو تمہیں موت دیتا ہے، یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر بوڑھا ہو کے نہ مرے اعضاء بالکل مزمحل ہو جاتے ہیں. آنکھوں نے جواب دے دیا، دماغ نے جواب دے دیا، خاندان والے، بیٹے، اولادیں، پوتے، پڑپوتے سب ہو گئے، سب اگتا گئے. اب اس کے لیے موت ہی بہتر ہے. اب اس کے لیے یہی نعمت ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہو جائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے. اور پھر واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ پاک نے بعض کو دنیا میں رزق زیادہ دیا، بعض کو تھوڑا دیا. پریشان نہ ہونا، کہا یہ ہماری طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، آزمائش ہے. پھر ایک اور نعمت یاد کرو، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ پاک نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا اور پھر اللہ پاک نے تمہارے جوڑوں میں سے تمہارے لیے اولادیں اور تمہارے لیے پوتے اللہ پاک نے پیدا فرمائے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. کیا اللہ پاک کی ان نعمتوں کا بھی تم انکار کرو گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور تم اللہ کے سوا ان کی بندگی پر راضی ہو کہ جو نہ آسمانوں کے مالک، نہ زمینوں کے مالک، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ استطاعت رکھتے ہیں. اور اس کے بعد وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، کب اللہ ہی جانتا ہے. مشکل ہے اس کا قائم کرنا؟ نہیں. کتنا مشکل. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. فرمایا قیامت کا قائم کرنا پل جھپکنے کی طرح ہے، پل جھپکنے کی طرح. او هو اقرب، اس سے بھی جلدی. جس اللہ نے اتنے بڑے آسمانوں زمینوں کو بنایا وہ ان کو توڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اور ایک اور نعمت، علم کی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی ہیں، دل دی ہے. کیوں دیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے یہ دی تھی زبان تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے دل دیا تھا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے آنکھیں دی تھی تاکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو. اس لیے کان دیے تھے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنو. تو ان کو ان معاملات میں، ان مصارف میں ان اعضاء کو استعمال کرو. اور ایک اور قدرت کی بڑی نشانی، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. دیکھتے نہیں ہو فضاؤں میں پرندوں کو؟ کبھی دیکھا کرو کس نے ان کو فضاؤں میں پھیلایا ہوا ہے. اللہ اکبر. ما یمسکہن الا اللہ. اللہ ہی نے ان کو فضاؤں میں روکا ہوا ہے. کس طرح سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں فضاؤں میں. یہ بڑی قدرت کی نشانی ہے. اور ایک اور نعمت دیکھو، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے جو تمہیں رہائش کے لیے گھر دیے ہیں جہاں تم راتوں کو جا کے اطمینان اور آرام کا سانس لیتے ہو، یہ تمہارے لیے نعمت نہیں ہے؟ یہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے. اور فرمایا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم. اور جانوروں کی کھالوں سے جو چیزیں بناتے ہو یہ تمہارے لیے نعمتیں نہیں ہیں؟ اور اسی طرح سے جانوروں کے بال اور جانوروں کی اون اور یہ سب چیزیں تم استعمال کرتے ہو. اور پہاڑوں کو تراش کے تم گھر بناتے ہو. اور اللہ پاک نے لباس کی تمہیں نعمت دی ہے جو تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اتنی ساری باتیں آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اے نبی آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے بس. اتمام حجت آپ نے کر دیا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها. بڑے افسوس کی بات، اللہ کی نعمتیں پہچانتے تو ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں. ثم ینکرونها، پھر بھی انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اکثر تو ناشکر ہی نکلتے ہیں، اکثر نہ شکر ہی نکلتے ہیں. اچھا وہ وقت یاد رکھو جب اے نبی آپ بھی اپنی امت کے ساتھ قیامت میں آئیں گے اور آپ اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے. اور پھر وہاں ہم پوچھیں گے کہ کس کس کے پاس اللہ کے احکام آئے تھے اور تم نے کیوں نہ مانا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید میں سب سے جامع ترین آیت کہلاتی ہے. سمجھ لو پورے قرآن کا خلاصہ اس میں آ گیا، جس میں 3 باتوں کا حکم 3 باتوں سے روکا. اور یہ
جمعوں کے خطبوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، عام طور پر یہ آیت خطیب پڑھتا ہی ہے، ان اللہ یأمر، سنو اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، انصاف کا، اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اللہ کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب نافرمانی اس کی نہ کرو، اپنے ساتھ بھی عدل کرو۔ اپنے ساتھ عدل کا مطلب کیا؟ کہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں نہ ملوث کرو، اور لوگوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرو، زیادتی نہ کرو۔ والاحسان، اور اللہ پاک تمہیں احسان کا حکم دیتا، اللہ کے ساتھ بھی احسان۔ اللہ کے ساتھ احسان، اللہ کی عبادت میں ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داریوں کا اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں بے حیائیوں سے روکتا ہے۔ وَالْمُنْكَرِ، بڑے گناہوں سے۔ وَالْبَغْيِ، اور اسی طرح سے ظلم اور زیادتی سے، کسی کی مال پر حملہ کرنا، کسی کی جان پر زیادتی کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، یہ سب بغی کہلاتا ہے، مانا ظلم اور زیادتی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ پاک تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر سمجھایا ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، صبح سے لے کر شام تک سوت کاٹتی تھی، اور شام کو تھوڑی سی دماغی اعتبار سے وہ پاگل تھی، تو شام کو سارا کاتا ہوا دن کا سوت وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی، سارے دن کی محنت خراب کر دیتی تھی۔ تو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیسے؟ کہ ایک نماز تراویح پڑھی ہے، صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھا، یہ بڑے اعمال کر لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کہیں بیٹھ کے غیبت کر لی، سب ضائع ہو گئے۔ کہیں حسد کر لیا، برباد ہو گئے، اور گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ حقوق العباد میں جب خاص طور پر حقوق العباد سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیسے؟ قیامت میں ایک آدمی روزوں کے ڈھیر، قرآن مجید کی تلاوت کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، صدقے کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوگا آج تو میری نجات ہو جائے گی۔ ایک آدمی آئے گا، اے اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، آج مجھے حق دلوایا جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، وہ جناب اس کے اور اعمال لے جائے گا۔ اس طرح سے کرتے کرتے اعمال سب کے سب ختم ہو جائیں گے، حق لینے والے پھر بھی موجود ہوں گے۔ تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اچھا اب آنے والوں کے گناہ اس پر ڈال دو۔ جب گناہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر حکم ہوگا کہ اب اسے گھسیٹو اور جہنم میں لے جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا فقیر آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنے اعمال تھے اور اب خالی ہاتھ ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کوئی بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کو دنیا کی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب فقر بھی ہے، فاقہ بھی ہے، لیکن سکون اور چین کی زندگی ہم اس کو دیں گے، اور آخرت میں تو ہم اس کو بہت ہی بڑا اجر دیں گے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، کلمہ کفر زبان پر نہ لانا، ایسا کلمہ نہ لانا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ ہاں اگر مجبور کیے گئے تو اجازت ہے۔ مجبور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے گن پوائنٹ پر کلمہ کفر کہلوایا کہ جناب نہیں، اگر یہ کلمہ کفر نہیں کہو گے تو مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، تو اگر اس موقع پر وہ کلمہ کفر نہ کہے اور جان دے دے تو شہادت کی موت ہے۔ کسی نے کہا رسالت میں گستاخی کرو اور اس نے نہ کی، جان دے دی، تو یہ شہادت کی موت ہے۔ لیکن اجازت ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے وہ زبان پر کلمہ کفر لے آتا ہے اور دل میں ایمان ہے تو اجازت بھی ہے اس بات کی۔ صحابہ میں دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ بعض صحابہ نے جانیں پیش کر دی اور کلمہ کفر نہیں کہا، اور بعض صحابہ یہ حال ہو گیا۔ ایک صحابی آئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول اس قدر ظالموں نے آج ستایا کہ سلاخیں گرم کر کے میرے جسم پر لگائیں، اور انہوں نے مجھ سے اس بات پر مجبور کیا کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہوں، تو میں نے بول دیا اے اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد میں بس اسی موقع پر آیت نازل ہو گئی اور آپ نے ارشاد میں تیرے دل میں کیا کیفیت تھی؟ کہ اللہ کے رسول دل تو اللہ اور اس کے رسول پر 100% ایمان والا ہی تھا۔ تو پھر ارشاد فرمایا یہ ضابطہ بتا دیا کہ اگر آج کے بعد کسی نے کلمہ کفر کہا صرف زبان سے جان بچانے کی خاطر تو بہرحال اسے اجازت ہے، اور اگر جان پیش کر دیتا ہے تو شہادت ہے، اچھی بات ہے۔ اور پھر ایک مثال آخر میں ذکر فرمائی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی اور
رزق کی بھی فراوانی تھی، اور پھر کیا تھا ساتھ ساتھ کانت آمنتن مطمئنتن، امن اور رزق، یہ دو بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں ہر انسان، ہر ملک کی، ہر محلے کی، ہر بستی کی، ہر فرد کی، ہر قوم کی ضرورت ہے، امن اور رزق کا مسئلہ۔ تو کہا دونوں مسائل، وافر مقدار میں رزق بھی تھا اور امن بھی بہت اچھا تھا، لیکن کیا ہوا پھر انہوں نے فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کی۔ جب اللہ کی ناشکری کی، نعمتوں کی ناشکری کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ پاک نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک کا لباس کیا ہوتا ہے، خوف کا لباس کیا ہوتا ہے، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے لباس ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، رات کو سوتا ہے تو تب بھی لباس تو ساتھ ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو انسان پہنے ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بیت الخلا جاتا ہے جب بھی لباس ساتھ ہی ہے، ہر حال میں لباس ساتھ ہے۔ اسی طرح سے ایسی اللہ نے بھوک اور خوف مسلط کیا کہ ہر حال میں ان پر خوف ہی خوف ہے، گھروں کے اندر بھی چین نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی سکون نہیں ہے۔ یہ ناشکری کا نتیجہ ہے، چونکہ نعمتیں دی، اس صورت کا موضوع اللہ کی نعمتیں، تو کہا اگر ناشکری کرو گے، چاہے فرد کرے گا چاہے قوم ناشکری کرے گی، تو ناشکری کا یہی نتیجہ ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر کو ذکر فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا، اکیلے انہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی، ایسا شکر کیا جیسا کہ ایک بہت بڑی جماعت اللہ کا شکر ادا کیا کرتی ہے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ پاک کی نعمتوں کا انہوں نے شکر کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ یہ دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت اعزاز اور اکرام والا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔